بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء طالبات، محترم حضرات خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 43 سورۃ القصص کا ہم نے پچھلی نشست میں مطالعہ شروع کیا تھا۔ آج سورۃ القصص کی آیات 64 تا 76 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور جو شائع شدہ صفحات ہیں کتاب کے، بلکہ شائع شدہ کتاب کے جو صفحات ہیں دوبارہ عرض کرتے ہیں، وہ ہیں صفحات 132 اور 134۔ تو کلاس نمبر 43 اور مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ اور سورہ قصص کی آیات 64 تا 76۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح چلتے ہیں مقاصد مطالعہ کے بیان کی طرف۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، رات اور دن کے نظام میں کیا حکمت ہے؟ بار بار یہ بات قرآن پاک میں آتی ہے، روزانہ رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن غور و فکر ہم کم کرتے ہیں۔ آج کچھ غور کریں گے رات اور دن کے نظام میں کیا حکمت ہے۔ نمبر 2، انسانوں کا اجتماعی حساب و کتاب کیسے لیا جائے گا؟ سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے قیامت کے دن۔ انفرادی سطح پر بھی حساب کتاب کی بات ہوگی، اجتماعی سطح پر بھی ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی بات کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، ہر ایک امت میں سے گواہ نکالنے سے کیا مراد ہے؟ امتیں پیش ہوں گی اور امتوں کے گواہ بھی پیش ہوں گے، وہ گواہ کون ہوں گے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور نمبر 4، قارون کون تھا اور اس کے مال و دولت کی حقیقت کیا ہے؟ قارون ایک کردار ہے، آج اس پر تھوڑا سا کلام ہوگا اور آئندہ بھی مزید کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ فرعون کے دربار میں پہنچا ہوا تھا اور اسے فرعون کے ساتھ ساز باز کر کے اس سے پیسہ کھا کر اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یہ بات تفصیل سے بعد میں آئے گی انشاءاللہ ہمارے سامنے۔ مقاصد مطالعہ کے بیان کے بعد اب آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ القصص کی آیات 64 تا 68 ہمارے اور آپ کے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، فدعوہم، پھر وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پا لیتے، ویوم ینادیہم، اور جس دن وہ اللہ انہیں ندا کرے گا، فیقول، تو وہ فرمائے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، فعمیت علیہم الانباء یومئذ، تو اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی، فہم لا یتساءلون، تو آپس میں بھی سوال نہیں کر سکیں گے، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، لیکن جو توبہ کرے اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور چن لیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کو اس چننے کا کچھ اختیار نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القصص کی آیات 69 تا 72، 69 سے 72۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور آپ کا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکومت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات طاری فرما دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے، یأتیکم بضیاء، جو تمہیں روشنی لا دے،
افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارأیتم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا تم دیکھو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن طاری فرما دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے، یأتیکم بلیل، جو تمہیں رات لا دے، تسکنون فی، جس میں تم آرام پاؤ، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اگلی آیات سورہ قصص آیات 73 تا 75۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس نے اپنی رحمت سے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات اور دن بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس رات میں آرام پاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو ندا کرے گا، فَيَقُولُ، تو وہ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے۔ ان الفاظ کو ملا کر پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے، فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، کہ اپنی دلیل پیش کرو، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے کھو جائیں گے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اگلی اور آج کی کلاس کی آخری آیت کا ترجمہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 76۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، پھر اس نے لوگوں پر ظلم کیا، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا فرمائے، ما ان مفاتحہ، کہ اس کی چابیاں اٹھانا، لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، طاقتور آدمیوں کی ایک بڑی جماعت کو بھی مشکل ہوتا، اذ قال له قومہ، ایک دفعہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا، لا تفرح، اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آیت نمبر 76 کا ترجمہ ہوا، اور اسی کے ساتھ آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کرتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 64۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، پھر وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پا لیتے۔ اس آیت کی تشریح، مشرکین کو حکم باطل معبودوں کی بے بسی اور لاچاری واضح کرنے، اور مشرکین کی حسرت اور تذلیل کے لیے اللہ تعالی حکم دے گا کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو پکاریں، مگر ان کے جھوٹے معبود کوئی جواب نہیں دیں گے۔ مشرکین کو شدید عذاب دیا جائے گا، اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں سیدھے راستے پر چلتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے کہ جھوٹے معبودوں سے توقعات رکھتے تھے دنیا میں، پکار کے دیکھو اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن پکارنے کا، اور یہ بے بسی واضح ہو جائے گی کہ ان جھوٹے معبودوں میں کچھ نہیں رکھا، اور ان کی ذلت میں اضافہ ہوگا، اور اللہ ان کو شدید عذاب دے گا۔ اس وقت تمنا کریں گے کاش سیدھے راستے پر دنیا میں چلتے، مگر کل حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 65۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ اللہ انہیں ندا کرے گا تو وہ فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ ندا کرنا، پکارنا، عربی کا لفظ بھی ندا ہے، اسی کو ترجمے میں ہم نے اختیار کیا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی پوچھ گچھ، مشرکین و کفار سے پوچھ گچھ ہوگی کہ ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے، جب رسولوں نے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا
اور اس پر چلنے کی ہدایت کی تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی دعوت قبول کی؟ گویا اس سے پہلے کی آیات میں توحید سے متعلق سوال تھا، اب رسالت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوالات تھے، شرکی تو نفی کر دی گئی، اب رسالت کے حوالے سے سوالات بھی ہوں گے ان مشرکین سے، کفار سے، انکار کرنے والوں سے کہ رسولوں کو بھیجا گیا، کیا معاملہ تم نے ان کے ساتھ اختیار کیا؟ علمی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت دفنا دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں میت سے پوچھتے ہیں تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے؟ ان کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ تو قبر کے سوالات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال، دین اسلام کے بارے میں سوال، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس حدیث مبارک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 66 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی تو وہ آپس میں بھی سوال نہیں کر سکیں گے۔ اس آیت کی تشریح، جواب نہ دینے کی وجہ، قیامت کے دن مشرکین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوال پر کوئی جواب نہ دے سکیں گے، نہ تو وہ اپنے کفر و شرک کا بہانہ بنا سکیں گے اور نہ ہی آپس میں مشورہ کر کے ان سے کوئی جواب بن پڑے گا، کیونکہ انہیں مشوروں کی اجازت ہی نہ ہوگی۔ یعنی اس دن کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات پوچھ ہی نہ سکیں گے۔ کوئی کسی سے اس لیے بھی نہ پوچھے گا کہ جواب سے عاجز ہونے میں سب کے سب برابر ہوں گے۔ عاجز ہونا معلوم ہی نہیں، جواب دے نہیں سکتے، کوئی جھوٹے بہانے بنا نہیں سکتے قیامت کے دن۔ تو یہ ہے کل کا حساب کتاب کا معاملہ، پیشی کا معاملہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس مقام پر فرما رہا ہے، اور مجرمین جو تھے، مشرکین جو تھے، کفار جو تھے، ان کے انجام کا ذکر۔ اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 67 فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، لیکن جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یہ آیت نمبر 67 کا ترجمہ ہے۔ آخرت میں کامیابی کی شرائط، یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے میرا اور آپ کا۔ اصل کامیابی کہاں کی ہے؟ آخرت کی کامیابی، اس کی شرائط اس مقام پر بھی آ رہی ہیں قرآن پاک میں۔ نمبر 1 اپنے کفر و شرک اور گناہوں سے توبہ کرنا، نمبر 2 ایمان لانا، اور نمبر 3 نیک اعمال کرنا۔ کفر میں ہے تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لائے اور پھر نیک اعمال بھی کرے۔ یہ کامیابی کی شرائط کا ذکر ہے آخرت کے اعتبار سے۔ ان شرائط کو پورا کرنے والے قیامت کے دن فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی کامیاب لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ عملی پہلو، ہمیں اپنے اعمال پر کبھی گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن صادق کو یعنی سچے ایمان والے کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اعمال حسنہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ بخشش تو بلا شبہ ہر لحاظ سے پختہ و قوی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ پکے ہیں، مگر کیا ہمارے اعمال اس قابل بھی ہیں کہ بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت پا سکیں؟ بارگاہ اقدس اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دربار ہے عظمتوں والا، وہاں شرف قبولیت یعنی قبول ہونے کا اعزاز پا سکیں گے۔ یہ ہے خدشہ۔ اللہ کے وعدے تو پکے ہیں، خدشہ کس بات کا ہے؟ پتہ نہیں ہماری محنتیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ لہذا ہمیشہ اپنی نیت اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اپنے اعمال پر تکبر نہ ہو، میں بڑا نیک ہو گیا، میں بڑا اچھا ہو گیا، میں بڑا دیندار ہو گیا، قطعاً نہیں۔ اللہ سے مانگنا، اخلاص رکھنا اور محنت میں لگے رہنا، اصلاح کی کوشش میں لگے رہنا، یہ مستقل زندگی بھر ہمیں کام کرنا ہے۔ اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 68 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کو اس چننے کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ منتخب فرمانے سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال تخلیق اور اس کے ارادے یعنی مرضی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا فرماتا ہے
اور منتخب فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی وہ انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے پیدا فرما کر نبوت و رسالت سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ منصب اللہ کے عطا ہونے سے عطا ہوتا تھا، اب تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہہ رہا ہوں ہوتا تھا اللہ کے عطا فرمانے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی اور یہ اختیار نہیں رکھتا کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا انتخاب کر سکے، نہ کوئی اپنی محنت سے نبی بن سکتا ہے، نہ کسی کا اختیار ہے کہ وہ کسی کا انتخاب کرے نبی کے طور پر۔ یہ اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ شان نزول، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب ولید بن مغیرہ نے، یہ مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا، جب ولید بن مغیرہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کے بارے میں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اختیار سے رسول نہیں بھیجتا، تو اس کے جواب کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ جھوٹے الزامات لگاتا تھا، معاذ اللہ، بد کلامی کرتا تھا، غلط بیانی کرتا تھا۔ اللہ فرما رہی ہے اللہ ہی کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 69 69، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں، اس سے مراد یعنی قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بغض اور دشمنی، فاسد جذبات، بری نیتیں اور محرکات ان کے سینوں میں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بھی واقف ہے، اور جس کا وہ اظہار اپنی زبانوں اور ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے۔ محرکات یعنی وہ شے کہ جو کسی عمل کو انجام دینے کے لیے وجہ بنے، اندر کیا کچھ ہے وہ وجوہات بھی سب اللہ کے علم میں ہیں۔ تو ان کافروں کی حرکتیں، ان کا بغض، دشمنی، نفرتیں، ان کے برے ارادے بھی اللہ کے علم میں، اور جو یہ اپنی زبان اور ہاتھ پاؤں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں معاذ اللہ، حق کی دعوت کو نبی علیہ السلام کے خلاف اور ایمان والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ عملی پہلو، کسی شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے جو کچھ اپنے دل میں بات رکھی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ظاہراً اور باطناً، ظاہراً واضح ہے، باطناً جو ہمارے اندر چھپا ہوا، ہر چیز اور ہر بات کا پورا علم ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ رہ سکتی ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ اگر ہم یہ سب مان لیں سچے طور پر تو کتنے اچھے ہو جائیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو سب پتہ ہے، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 70، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، معبود حقیقی، عظیم الشان صفات رکھنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دنیا اور آخرت میں حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اس کائنات پر اصل حاکمیت اسی کی ہے، وہ جو حکم چاہے دے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس کو چاہے حرام ٹھہرائے، سب اختیار کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ ہمیں موت کے بعد بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوٹ کر جانا ہے تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے انتقال کی خبر سن کر ہم پڑھتے ہیں نا، اپنی موت بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنی ہے اور اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ آیت نمبر 71، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات طاری فرما دے قیامت کے دن تک، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ اس آیت کی تشریح، آیت میں مذکور عقلی دلیل، رات و دن کے نظام کو توحید باری تعالیٰ کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے۔ یہ نظام خود نہیں چل رہا، اس کو چلانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر قیامت تک کے لیے رات طاری فرما دے تو کون سا ایسا سائنسدان ہے، کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو روشنی لوٹا سکے؟
اچھا یہ رات کو جلنے والے بلبس کی بات نہیں ہو رہی فقط لائٹس کی، جی ہم نے ایجاد کر لیا، نہیں، دن کا وہ پورا نظام جس میں سورج کا نکلنا، اس کی حرارت کا ہونا، اس کی روشنی کا ہونا، یہ سارا جو نظام اللہ چلا رہا ہے، کسی کے بس میں ہے مخلوق میں سے کہ بنا اور چلا سکے ایسا نظام؟ علمی بات، کائنات کے نظام میں دن رات کی گردش کا بڑا عمل دخل ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، اس پورے کائنات میں، اس عالم دنیا کے نظام میں اس گردش کا بڑا عمل دخل۔ اگر رات اور دن کا سلسلہ نہ ہو یا اسے ختم کر دیا جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے۔ دن کی اہمیت اور ضرورت واضح ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، تاہم اگر رات اور اس کی نیند نہ ہوتی تو انسان کب تک کام کاج کر سکتا تھا؟ یہ رات ہی کا فائدہ ہے کہ آدمی دن کا تھکا ماندہ سوتا ہے، لیکن صبح اٹھتا ہے تو ذہن تازہ، جسم توانا یعنی مضبوط، اور ہر شخص اپنا اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، فریش ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے رات کو اس طرح بنایا ہے کہ دنیا کے ایک وسیع و عریض حصہ آرام کر رہا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کا دوسرا حصہ دنیا کے نظام میں مصروف ہوتا ہے، وہاں ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے۔ یوں دنیا کا نظام اللہ سبحانہ وتعالی چلا رہا ہے۔ بلکہ دلچسپ بات، اگر سارے انسان مل کر طے کرتے کہ کب وقفہ ہو کب نہ ہو تو بڑی مشکل پڑ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایسا نظام بنا دیا کہ دن ہے کام کاج کر لو، رات ہے آرام کر لو۔ اگلی آیت، آیت نمبر 72، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا تم دیکھو اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن تعریف فرما دے قیامت کے دن تک، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم آرام پاؤ؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ غور و فکر کی دعوت تشریح کرتے ہیں اس آیت کی۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت تک کے لیے دن تعریف فرما دے تو کون ہے جو رات لا سکے؟ اللہ اکبر۔ علمی بات، آج کا انسان تو زبردست جغرافیائی معلومات رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ قطب شمالی نارتھ پول پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے برخلاف درمیانی عرض البلد لیٹیٹیوڈ پر جہاں روزانہ شب و روز کی آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے، انسانوں سے گنجان آباد ہے، بہت آبادی ہے اس نارمل ایریا آف دا ورلڈ میں۔ پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دن اور رات کا وجود زمین کی محوری گردش کا نتیجہ ہے، زمین کی جو گردش ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، مگر وہ اس سوال پر غور کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جو لازماً اس موقع پر پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا گردش کا یہ نظام اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے ایک مدبر ہستی کا ہاتھ کار فرما ہے جو زمین کو گردش میں رکھے ہوئے ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دلالت کرنا، دلیل پیش کرنا، مدبر تدبیر فرمانے والا، انتظام فرمانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہ خود بخود نہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ آیت نمبر 73، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام پاؤ اور تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دن اور رات کے نظام میں حکمت، یہ جو دن رات کا نظام مستقل چل رہا ہے اس کی کچھ حکمتیں۔ دن اور رات کا یہ نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم انعام ہے کہ اس نے رات کے وقت کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اندھیرا طاری کر کے سب کو مجبور کر دیا کہ وہ اس وقت آرام کرے، ورنہ یہ ہوتا کہ ایک شخص آرام کرنا چاہتا ہے تو دوسرا اس وقت کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے کام میں مشغول ہونے سے پہلے شخص کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح دن کے وقت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے یعنی روزگار کمانے کا وقت بنا دیا تاکہ اس وقت سب کام میں لگیں۔ اگر تمام وقت دن رہتا تو سکون حاصل کرنا مشکل ہوتا، اور اگر تمام وقت رات رہتی تو سارے کام ناممکن ہو جاتے۔ جو اوریجنل ہے وہ اوریجنل ہے، جو دن کی روشنی میں کام کاج ہے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ رات میں ممکن نہیں، اور جو رات کی نیند اور اس کا آرام ہے وہ دن میں بہرحال ممکن نہیں۔ یہ اللہ کا طے شدہ
نظام ہے جس سے ساری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آیت نمبر 74، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ ان کو ندا کرے گا تو فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 74 کا ترجمہ، اس کی تشریح، مشرکین کے معبود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرے سوا معبود ٹھہراتے تھے۔ پھر مشرکین کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہو رہا ہوگا، بتاؤ کہاں ہیں جن کو تم معبود سمجھتے تھے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 75، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے کھو جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح، ہر ایک امت میں سے گواہ کا نکلنا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر امت کی طرف بھیجے جانے والے رسول کو قیامت کے دن بطور گواہ پیش فرمائے گا۔ رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام قوم تک پہنچا دیا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی قوم کے نیک لوگوں کے حق میں ہوگی جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کو مانا اور زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی مشرکوں، کافروں اور مجرموں کے خلاف جائے گی۔ قیامت کے دن مجرم یہ نہ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا اور ہم نہیں جانتے تھے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ یہ ہے ہر امت میں سے گواہ کا حاضر ہونا، پیش ہونا، وہ ہوں گے اس امت کے رسول، ایمان لانے والے، حق قبول کرنے والے، ان کے حق میں وہ گواہی دیں گے اور شفاعت بھی کریں گے، جبکہ جو مجرمین ہوں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے حق قبول نہیں کیا تھا۔ کوئی لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے رسولوں کو بھیج کر لوگوں تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ ہاں، نبی اکرم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب ساری انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ فرض ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ علمی بات، قیامت کے دن جس طرح ہر قوم پر ایک رسول گواہی دیں گے، اسی طرح یہ امت مسلمہ بھی گواہ کے طور پر پیش کی جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے جھوٹے اور من گھڑت معبودوں کے لیے کوئی دلیل پیش کریں، مشرکین کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات آئی ہے، ہر رسول گواہی دیں گے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا ہوگا اور وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام کی امت مسلمہ کو کھڑا کرے گا اور یہ امت کہے گی تمام رسولوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ لوگ کہیں گے تم تو بعد میں آئے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہر رسول نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو امت مسلمہ بھی گواہی پیش کرے گی۔ رہے مشرکین و کفار، ان کے جھوٹے معبود ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے اور وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوں گے۔ اگلی آیت ہے آج کی کلاس کی آخری آیت بھی، اور آئندہ تفصیل آتی رہے گی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76، قارون کا ذکر۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں پر ظلم کیا اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا فرمائے کہ اس کی چابیاں اٹھانا۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ طاقتور آدمیوں کی بڑی جماعت کو بھی مشکل ہوتا ایک دفعہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ قارون کا تعارف، قارون کا واقعہ آئندہ کلاس میں بھی آئے گا، البتہ یہاں ایک ہی آیت ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کا تعارف بھی رکھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ ذہن میں رکھیے، بنی اسرائیل مصر میں ہیں اور فرعون نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں، قارون بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن اس سے سرکشی کی روش اختیار کی تھی۔ علمی بات، قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت اور اپنی قوم کے ساتھ غداری کی، جس کے بدلے میں فرعون نے اسے اپنے ہاں ایک خاص اور ممتاز مقام دیا،
دنیا میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کے کچھ افراد ہوتے ہیں جو قوم سے غداری کرتے ہیں اور باہر کے بیرونی آقاؤں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کے اندر بہت سی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پر اسی کا شمار ہونے لگا، جیسا کہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 23 اور 24 میں مذکور ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، سخت جھوٹا، معاذ اللہ۔ حکومتی خزانے کے بعد ملک بھر میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس تھی، قارون کے پاس، جس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کے خزانوں کے تالوں کی کنجیاں یعنی چابیاں، اس کے خزانوں کے تالوں کی کنجیاں اتنی بھاری تھیں کہ ایک مضبوط اور طاقتور جھتا یعنی جماعت، ایک مضبوط اور طاقتور جھتا جب ان کو اٹھاتا تو اس کی کمر جھک جاتی۔ اندازہ کریں، خزانے تو بہت بڑی بات، جہاں تالے لگے ہوئے خزانوں پر ان کی چابیاں اتنی بھاری کہ ایک بڑی جماعت کو اٹھانا مشکل پڑ جاتی تو اس کی کمر جھک جاتی۔ قانون اپنے مال پر اترانے والا اور یتیموں مسکینوں کے حقوق سلب کرنے والا تھا، یعنی غصب کر لینا، حق مار جانا۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت و سرداری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی۔ سیادت قیادت کو بھی کہتے ہیں۔ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے معاون اور شریک نبوت تھے، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا۔ قارون کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا فرد اور قریب رشتہ دار ہوں، میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ یہ میں کا فتنہ، مجھے بھی ملنا چاہیے، استغفر اللہ۔ حسد کرنے لگا، جیلسی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، مجھے اس میں کوئی دخل نہیں۔ مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ زکوٰۃ نماز کی طرح ہر امت میں موجود رہی اور یہ تو بڑا مالدار آدمی تھا، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے۔ اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں کے حساب سے بنتی تھی، لہذا اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا۔ قارون کا خزانہ بنی اسرائیل پر ظلم کر کے، یعنی فرعون کی چاپلوسی، خوشامد اور اس کی ہر بات مان کر یہ دولت اکٹھی کی۔ اسی طرح ہوتا ہے، قوم سے غداری کچھ لوگ کرتے ہیں اور بیرونی آقاؤں سے پیسہ بٹورتے ہیں، مال بڑھاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اپنے مال پر اکڑ، غرور اور تکبر کا اظہار نہ کر، مال و دولت پر اترانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے۔ عملی پہلو، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر نہ اترانا چاہیے اور نہ ہی تکبر کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرنی چاہیے۔ عطا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں تکبر کرتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اور اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں شیطان کا ذکر بھی آتا ہے نا، شیطان نے بھی اکڑ ہی دکھائی تھی، مر گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اتراتا وہی شخص ہے جو کسی نعمت کو پا کر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان سمجھنے کے بجائے اپنی صلاحیت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ انسان کے دماغ کا خناس۔ اللہ عطا فرماتا ہے، وہ کہتا ہے میری عقل سے ملا، میری محنت سے ملا۔ ہم لوگ بھی دیکھ لیں، اسٹوڈنٹس ہوں، ٹیچرس ہوں، پیرنٹس ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کبھی زندگی میں کچھ ملتا ہے تو نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے، الحمدللہ، تو بندہ تکبر سے بچ جائے گا۔ اور جو تکبر میں مبتلا ہو تو اس کا انجام بھی شیطان جیسے کا ہوگا جو شیطان تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کا نفس پھولے نہیں سماتا، نفس پھولے نہیں سماتا، مراد اپنا کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے وہ شخص، استغفر اللہ۔ ایسا شخص خود پسند ہوتا ہے، اپنی تعریفیں کروانا چاہے گا، اپنی تعریف پسند اس کو آتی ہے کہ سنے لوگ اس کی تعریفیں کریں، بس اپنی بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اصطلاح سیلف میڈ کی ہے جو ایک غلط تاثر لوگوں میں پیدا کر رہی ہے، جس سے تاثر لیا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے میں سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں، اس میں کسی اور کا کوئی کمال نہیں۔ ہمیں احساس رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطا کردہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ اسی احساس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہم اس کی نعمتوں کا احساس کریں، اعتراف کریں، شکر ادا کریں، اور اللہ تکبر کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آج ہم نے قارون کے واقعے کے تعلق سے ایک آیت کا مطالعہ کیا، اس کا تعارف آ گیا۔ اگلی آیات میں جو اگلی کلاسز میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کی تفصیلات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔